پیارے بچوں، آج ہم کہانی سنیں گے ایک عقلمند وزیر اور اس کے حاسد دشمنوں کی۔ صدیوں پہلے کی بات ہے کہ ملک یمن پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ملک میں امن و امان تھا، رعایا پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہ تھا اور نہ ہی انہیں ٹیکس دینا پڑتا۔ ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی تھی، اور اس خوشحالی کی وجہ سے درباری اور مشیر اکثر بادشاہ کو الٹی سیدھی باتیں اس کے وزیروں کے خلاف بتاتے اور ان کا ٹارگٹ اکثر وزیر ہی ہوتا۔ اس طرح کئی وزیر رسوا ہوئے اور کئی ایک کو بادشاہ نے مروا دیا، جس وجہ سے درباری اور مشیر خود کو طاقتور سمجھنے لگے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے ایک نیا وزیر مقرر کیا۔ یہ وزیر بہت عقل مند تھا اور اسے چند ہی دنوں میں اندازہ ہو گیا کہ دربار میں حاسدی ٹولہ بہت ہی خطرناک ہے۔ پھر وزیر نے ان کی طرف سے محتاط برتی اور انہیں اہمیت نہ دی، جس کی وجہ سے وہ ٹولہ اس وزیر کے اور خلاف ہو گیا۔ ایک دن ایک درباری نے بادشاہ کے کان میں کچھ کہا۔ اس کی بات سن کر فوراً ہی بادشاہ نے ایک بکری منگوائی اور نئے وزیر سے کہا کہ یہ بکری لے جاؤ، 1 ماہ بعد اس کا وزن اتنا ہی ہونا چاہیے، اسے خوراک ہماری طرف سے دی جائے گی۔ یہ بات سن کر وزیر تھوڑا سا پریشان ہو گیا اور حاسدی ٹولہ بغلے بجانے لگا۔ وزیر بکری لے کر اپنے گھر گیا اور سوچ بچار کرنے لگا۔ آخرکار ایک ترکیب اس کے ذہن میں آ ہی گئی اور اس نے اس ترکیب پر عمل کیا۔ 1 ماہ بعد بادشاہ نے بکری منگوائی، اس کا وزن کیا۔ بکری کا وزن تقریباً اتنا ہی تھا جتنا کہ پہلے تھا۔ یہ دیکھ کر حاسدی ٹولہ حیران رہ گیا کہ وزیر ان کی کاری وار سے بچ گیا ہے۔ بادشاہ نے حیرانگی سے وزیر سے پوچھا کہ اس نے ایسی کیا ترکیب کی کہ بکری کا وزن نہ بڑھا اور نہ ہی کم ہوا۔ بادشاہ کی بات سن کر وزیر نے ادب سے عرض کیا، عالیجا، اچھی خوراک کی وجہ سے اس بکری کا موٹا ہونا فطری تھا۔ میں خوراک کے بعد بکری کو شیر کے پنجرے کے پاس باندھ دیتا تھا اور شیر کی دھاڑ سے بکری ڈر کر ساکت رہتی، اس کا خون خشک رہتا اور بکری موٹی نہ ہوتی اور اچھی خوراک کی وجہ سے کمزور بھی نہ ہوتی۔ یہ عجیب و غریب ترکیب سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے انعام کے طور پر وزیر کو بہت سے سکے دیے اور حاسدوں کو ڈانٹ پلائی۔ اب حاسد اور بھی وزیر کے دشمن بن گئے اور وہ کسی نئے موقع کی تاک میں تھے تاکہ وزیر سے بدلہ لیا جا سکے، اور یہ موقع انہیں بہت ہی جلد مل گیا۔ حاسدوں نے بادشاہ کے کان میں بات ڈال دی کہ بادشاہ سلامت، وزیر لوگوں سے کہتا ہے کہ بادشاہ کم عقل ہے۔ یہ بات سن کے پہلے تو بادشاہ بہت غصے میں آیا اور پھر حیران رہ گیا، کیونکہ اس نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ عقل مند ہے بھی کہ نہیں۔ پھر بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور مسکرا کر اس سے کہا جاتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ میں کم عقل ہوں، اگر تم نے یہ بات ثابت نہ کی کہ میں عقل مند ہوں تو تمہیں سزا ملے گی۔ درباری اور حاسد ہنسنے لگے۔ وزیر نے بہت ادب سے کہا، عالیجا، کل میں ایک چیلنج لا کر ثابت کر دوں گا کہ آپ واقعی عقل مند ہیں۔ پھر اگلے دن کا چیلنج شروع ہوا۔ وزیر محل کے باغ میں آیا اور ایک بڑی خوبصورت ٹوکری میں انڈے رکھ کر لے آیا۔ اس نے سب کو بتایا کہ انڈے گنے بغیر بتاؤ کتنے ہیں۔ یہ اس کا چیلنج تھا، اور پھر اس نے کہا کہ جو درست بتائے گا وہ عقل مند کہلائے گا۔ حاسدوں نے فوراً اندازے لگانے شروع کیے۔ کسی نے کہا کہ اس میں 25 انڈے ہوں گے، کسی نے کہا 30 ہوں گے، اور کوئی بولا نہیں اس میں تو 40 انڈے ہیں، لیکن سب کے اندازے غلط نکلے۔ آخرکار بادشاہ آیا، اس نے ٹوکری کی طرف دیکھا، مسکرایا اور وزیر سے کہا، وزیر، انڈے گنے بغیر اگر میں کہوں تو انڈے زیادہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب ٹوکری میں انڈے ایک دوسرے پر رکھے جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ انڈے نہیں آ سکتے ایک ٹوکری میں، اس لیے بغیر گنے اندازہ لگانا صحیح نہیں۔ عقل یہ کہتی ہے کہ پہلے انڈوں کو گنا جائے اور پھر بولا جائے۔ یہ بات سن کر وزیر خوش ہو گیا اور خوشی سے بولا، عالیجا، یہی تو عقل مندی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ جو بادشاہ فیصلہ کرنے سے پہلے سوچتا ہے، حقیقت کو پرکھتا ہے، وہی اصل میں عقل مند ہوتا ہے۔ اور جب انڈے گنے گئے تو معلوم ہوا کہ انڈے تو صرف 10 تھے۔ یہاں بادشاہ نے یہ بات سمجھائی کہ کبھی بھی جلد بازی میں بغیر مکمل جانچ کے رائے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ظاہری بات ہمیشہ حقیقت نہیں ہوتی، اور اسی کو عقل مندی بھی کہا جاتا ہے۔
یہ مظاہرہ دیکھ کر سب درباری اور حاسد شرمندہ ہو گئے کہ انہوں نے تو بغیر سوچے سمجھے جلدی جلدی فیصلہ سنا دیا تھا، جو کہ غلط ثابت ہوا، اور بادشاہ کی حکمت ثابت ہو گئی کہ بادشاہ واقعی ذہانت رکھتا ہے۔ پھر بادشاہ نے وزیر کی تعریف کی اور کہا، واقعی جو جلد بازی نہ کرے اور حقیقت جانچ کر فیصلہ کرے وہی انسان عقل مند ہوتا ہے۔ پھر وزیر کو انعام و اکرام سے نوازا گیا اور حاسد خاموشی سے دبک کے ایک طرف۔ بادشاہ نے خوشی سے مسکرا کر کہا، آج یہ بات ثابت ہو گئی کہ میں بھی عقل مند ہوں جس نے تم جیسے وزیر کا انتخاب کیا۔ یہ بات سن کے حاسدوں کے چہرے سرخ ہو گئے اور درباری ہنستے ہوئے بادشاہ کی بات پر دانت دینے لگے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، تم نے نہ صرف میرے دربار کو عقل کا درس دیا بلکہ حسد کرنے والوں کے غرور کو بھی خاک میں ملایا۔ وزیر کو شان و شوکت سے نوازا گیا اور حاسد شرمندگی سے غائب ہی ہو گئے دربار سے۔ پھر بدقسمتی سے کچھ عرصے بعد ملک میں ایک بہت بڑا اور خوفناک سیلاب آیا۔ ہزاروں مکانات اور فصلیں تباہ ہو گئیں، بہت سے لوگ بے گھر ہو گئے، پورے ملک میں بہت تباہی ہوئی۔ بادشاہ نے وزیر کی ڈیوٹی لگائی کہ عوام کی داد رسی کی جائے۔ وزیر نے فی کس دیناروں کے علاوہ قرضے بھی دیے۔ قرضہ دیتے وقت وہ ان کے کان میں کچھ کہتا تھا۔ اس پر سارے حاسد چونک گئے اور انہوں نے پتہ لگوایا کہ وزیر آخر کہتا کیا ہے ان کے کان میں۔ کچھ سادہ لوگ افراد نے ان کو بتا دیا کہ وزیر کہہ رہا تھا کہ قرض بادشاہ کی وفات کے بعد وصول کرے گا۔ بس اتنا ہی سننا تھا کہ حاسد تو فوراً ہی بادشاہ کے پاس جا پہنچے اور وزیر کے خلاف الٹی سیدھی اور بڑھا چڑھا کر باتیں کرنے لگے۔ یہ بات سن کر بادشاہ کو سخت غصہ آیا۔ اس نے فوراً وزیر کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم میرے مرنے کا انتظار کر رہے ہو اور میرے مرنے کے بعد تم ساری دولت اکٹھی کرو گے۔ اس پر وزیر نے سر جھکاتے ہوئے کہا، عالیجا، آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، میں نے یہی کہا ہے، مگر میری نیت بہت اچھی اور صاف تھی۔ پھر تمہاری نیت کیا تھی؟ ایک حاسد جلدی سے گرج کر بولا۔ وزیر نے کہا، میری نیت یہ تھی کہ جب غریب لوگوں کے مکانات اور فصلیں تباہ ہو ہی گئی ہیں تو وہ عرصہ دراز تک قرض واپس کر نہیں سکیں گے، تو وہ لمحہ بہ لمحہ بادشاہ سلامت کی زندگی کے لیے دعا گو رہیں گے کہ خدا نخواستہ اگر بادشاہ سلامت وفات پا گئے تو انہیں تو فوراً ہی قرض واپس کرنا پڑے گا۔ بس جی اتنا سننا تھا کہ بادشاہ تو بہت ہی خوش ہو گیا اور اس نے فوراً ہی حاسدوں کو دربار سے نکل جانے کا حکم دے دیا اور وزیر کو انعام اور اکرام سے نوازا۔ پھر درباریوں کی طرف دیکھتے ہوئے بادشاہ نے کہا کہ ان حاسدوں کے کہنے پر اگر میں اتنے عقل مند اور اچھے وزیر کو سزا دے دیتا تو پھر میں زندگی بھر افسوس ہی کرتا رہتا۔ مجھے اللہ نے اتنا اچھا وزیر دیا ہے، مجھے ہمیشہ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ذہین لوگ آپ کی زندگی کا سرمایہ بھی ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہم نے کیا سیکھا کہ حسد اور جلد بازی ہمیشہ نقصان دیتی ہے۔ عقل مندی سے سوچ کر فیصلے کرنے چاہیے۔ حکمت اور نیک نیتی ہمیشہ کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں، چینل سبسکرائب کر دیں۔ خیر سے سوئیں، خیر سے اٹھیں، اپنا خیال رکھیں، میٹھے سپنے دیکھیں۔ شب بخیر۔